بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 3 بجے عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جائے، بڑا حکم آ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ حکومت تھر تھر کانپ رہی ہے کیونکہ یہ حکومت عمران خان کی ایک جھلک برداشت نہیں کر سکتی۔ اتنی کمزور حکومت ہے کہ عمران خان سے اتنا ڈرتی ہے کہ اس کی ایک تصویر، ایک ویڈیو نہ آ جائے، ایک ملاقات نہ ہو جائے۔ جسٹس سردار اسحاق خان چھائے ہوئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ ان کے پاس درخواست آئی کہ وکلاء کو ملنے نہیں دیا جا رہا عمران خان سے۔ انہوں نے حکم دیا تھا اور درخواست کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ خود جو جیلر ہے سپرنٹینڈنٹ جیل، وہ آ کر بتائے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا۔ توہین عدالت کی کارروائی کا کہا تھا۔ آج یہ ہوا کہ بہانے بنائے گئے کہ جی سیکیورٹی تھریٹس ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت میں یہ بات ہوئی کہ یہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی، سوچئے ذرا، اگر سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے تو ملاقات کروائی جا سکتی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی ہو، کوئی بھی ملزم ہو، اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے وکیل سے مل سکے، لیکن یہاں ویڈیو لنک کے ذریعے بھی نہیں ملاقات کروائی جا رہی تھی، جس پر جسٹس سردار اسحاق خان نے کہا اچھا ایسے ہے تو پھر 3 بجے آج ہی عمران خان کو اس عدالت میں، میری عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا جائے اور یہاں وکلاء کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ اس کے بعد تو جناب اب پوری حکومت ہل کے رہ گئی ہے۔ اب نئے بہانے کیا تلاش کریں گے؟ ساری رپورٹس دکھائی گئی، یہ تھریٹ ہے، وہ تھریٹ ہے، کہتے ہیں بیان حلفی دیں، قرآن پر ہاتھ رکھیں، کس طرح کے تھریٹس ہیں پتہ کریں گے۔ اگر یہ بڑی دلچسپ بات ہے، یہ کہا جج صاحب نے کہ اگر جیلر یہاں آ سکتا ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل یہاں پر آ سکتا ہے تو عمران خان کو بھی لایا جا سکتا ہے۔ کریں انتظامات، سیکیورٹی پرووائڈ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، انتظامات کریں۔ اگر شنگھائی کانفرنس کے لیے یہاں پر انتظامات ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، تو عمران خان کو کیوں نہیں لایا جا سکتا عدالت میں؟ اب یہ حکومت تو مر جائے گی اگر عمران خان کو یہ عدالت دے آئیں گے، ان کے پاس تو کچھ نہیں رہے گا۔ عمران خان کی پاپولیرٹی سے اتنا گھبراتے ہیں کہ اس کا نام نہیں لے سکتے چینلز پر، اس کی تصویر نہیں چل سکتی چینلز پر، اس کا بیان نہیں چل سکتا چینلز پر، اور اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ چینلز ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، لوگ دیکھتے نہیں چینلز، اور انہی چینلز نے سب نے اپنے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے الگ چینلز بھی بنائے ہوئے ہیں۔ جو ان کا مین سٹریم چینل ہے اس کو تو وہ لائیو دکھاتے ہی ہیں، وہ پروگرامز دکھاتے ہی ہیں، لیکن الگ سے بھی چینلز بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہاں سے وہ ویورشپ لے سکے، ڈالرز کمانے کے لیے وہاں پر رکھا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان کو دکھائیں گے، اس کی بات ہوگی تو پھر ہی لوگ دیکھیں گے۔ یہ تو حالت ہے۔ تو وہ عمران خان جو سپریم کورٹ میں آتا ہے تو لائیو کوریج بند کر دی جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ سپریم کورٹ میں ویسے قاضی فیصل کہتے تھے ہم لائیو ویب سائٹ پر دکھائیں گے، نہیں دکھاتے۔ کیوں؟ عمران خان وہاں پر اس کی تصویر آ جائے گی، خود نہیں ہے، ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں عمران خان 2 دفعہ پیش ہوئے، تو ایک وہ تصویر آ گئی تو جناب اوئے ہوئے اس کے بعد عملہ ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، سیکورٹی والے آ رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا، کس نے بنائی، کس وکیل نے بنائی، طوفان آ گیا۔ اسی طرح الیکشن سے پہلے یہ ہوا تھا کہ عمران خان کی ایک تصویر آ گئی تھی، پہلے تو ایک آڈیو جاری کی گئی، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کے حوالے سے کہ ان کی کوئی بے عزتی کی جائے، کہ دیکھیں جی وہ کیس تھا اور اس میں خاور مانیکا کچھ بول رہے تھے، عمران خان سے بحث کر رہے تھے، اس طرح کی کوئی بات تھی، تو عمران خان کی ایک تصویر آ گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، او جی وکیل ڈھونڈو، وہ کون تھا، کیسے تصویر آ گئی۔ اب بھی عمران خان سے ملنے جب دیا گیا، جو ملاقات ہوئی جس میں صاحبزادہ حامد رضا تھے اور اس میں فضل الرحمان صاحب کے کہنے پر ملاقات کروائی گئی اور بیرسٹر گوہر دیگر لوگ تھے، تو صاحبزادہ حامد رضا نے اس کے بعد کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے داڑھی رکھ لی ہوئی ہے، اور کہہ رہے تھے کہ میرے سے بڑی داڑھی ہے ان کی، اور یہ کہ وہ گھبرائے نہیں ہوئے، خوفزدہ نہیں ہے، جبکہ ان کو ایک چھوٹے سے 10x12 کے سیل میں رکھا ہوا ہے، برے حالات میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ شخص ڈٹا ہوا ہے۔ اب حکومت اتنی چالاکیاں اپنی طرف سے کرتی ہے، پھر خود ہی ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی ان کو جو چیزیں، ان میں وہ سیل کی تصویر تھی جو انہوں نے دکھائی، دیکھیں عمران خان کو کیسی سہولیات ملی ہوئی ہیں۔ وہ ایسی جگہ جہاں پر نماز پڑھنا بھی مشکل ہے، جائے نماز بچھانا مشکل ہے، کیونکہ اتنی چھوٹی سی وہ کال کوٹری سی ہے، اور اسی کے اندر ایک چھوٹی سی دیوار لگا کر بس ایک سائڈ پر وہ فلش لگا دیا ہوا ہے بس، اور ایک کرسی اور میز پڑی ہوئی ہے، اور کپڑوں کے لیے بھی کوئی خاص جگہ نہیں ہے۔ وہاں کی تصویر عمران خان کی جی بھیجی ہے۔ آپ یقین جانیں کہ نواز شریف، مریم نواز صاحبہ، یہ دیگر لوگ جن جگہوں پر رہے ہیں، وہ جو گیسٹ ہاؤسز کی طرح کے تھے، جہاں بیڈ رومز تھے، جہاں پر بیٹھک تھی، ان کے واش رومز بھی اس سے بڑے تھے، تو انہوں نے دکھایا کہ دیکھیں ہم نے عمران خان کو کیا کیا سہولیات دی ہوئی ہیں۔ وہ الٹا پڑ گیا کہ اس کال کوٹری میں رکھا ہوا ہے عمران خان کو، اتنی تنگ جگہ پر رکھا ہوا ہے، اور وہ ایک کولر لگا ہوا ہے جی بڑا، جی میاں نواز شریف کے لیے تو اے سی لگے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پتہ لگا کہ کچھ بجلی بھی بند کی گئی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو عمران خان کی پاپولیرٹی کا آپ اندازہ لگائیے کہ ایک تصویر، ایک جھلک، ایک ویڈیو کی مار ہے یہ حکومت۔ یہ کیا حکومت ہے؟
سوچیں یہ اتنے بدنام ہو چکے ہیں, اتنے ان پاپولر ہو چکے ہیں, اتنے غیر مقبول ہو چکے ہیں. غیر مقبول بھی شاید لفظ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی مقبول آ جاتا ہے بیچ میں, کہنا چاہیے اتنے لوگوں میں قابل نفرت ہو چکے ہیں یہ کہ یہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے عمران خان کا. یہ بھی کہا جاتا ہے جب عمران خان رہا ہوگا تو اس کو اچانک رہا نہیں کرنا, کسی طرح اس کو چپکے سے بنی گالا لے جائیں گے, کچھ وہاں پر رکھیں گے, کچھ پھر نظر بند کر کے آہستہ آہستہ کوئی اس کا بنائیں گے, کوئی مومنٹم نہ بن جائے, کچھ عمران خان کو لینے پورا پاکستان ہی نہ آ جائے جب اس کی رہائی ہوگی. تو اس طرف بھی سوچا جا رہا ہے ابھی سے کہ کیا کرنا ہے, کیونکہ اس طرح کے احکامات جج صاحب دے رہے ہیں. آپ سوچئے کہ ابھی قاضی فائز عیسیٰ رخصت نہیں ہوئے, ابھی ختم ہو گئی ان کی کہانی ویسے تو ابھی سے ججز کے فیصلے دیکھیں کیا آنے لگے ہیں. ابھی سے آگے آگے کیا ہوگا. اب کیا جسٹس سردار اسحاق کی بھی ڈگری کوئی نکلوائیں گے, کوئی جعلی بنوانے کی کوشش کریں گے, کیا ان کے بھی بیڈ روم میں کیمرے لگائیں گے, کیا ان کے بھی کوئی پاسپورٹ اور کوئی ان کے بھی کارڈز نکالیں گے, کوئی ان کی بھی ذاتی ڈاکومنٹس نکالیں گے, کیا کیا جائے گا اب ان کے ساتھ. سوچیں ذرا اب حکومت کیا کرے گی. اچھا یہ جج کیسے اس کو قابو کرنا ہے, منصور علی شاہ کا تو ہم نے راستہ روکا ہے, منیب اختر کا بھی روکا ہے, اس کا اب کیا کرنا ہے. باقی ہائی کورٹ کے ججز بھی جو نہیں مان رہے تھے, ہم نے کسی کے رشتہ دار کو اغوا کروا لیا, کسی کے بیڈ روم میں کیمرے لگا دیے, کسی کو تھریٹ کیا, سارا کچھ کیا, کسی کی ڈگری جعلی کرنے کی کوشش کر دی, کسی کے جناب ذاتی ڈاکومنٹس کر دیے. اب اس کے ساتھ کیا کریں. یہ ہے ان کو, یہ نہیں کرنا ہے کہ قانون پر عمل کریں. اب آئین میں کیسے تبدیلی کر سکتے ہیں مزید ان کو قابو کرنے کے لیے. تو 26ویں آئینی ترمیم سے بھی قابو نہیں ہو رہے, اب کیا کریں, کیا کیا جا سکتا ہے. اب یہاں سوچیں گے, اب ساری سوچ یہاں ہوگی کہ اچھا جسٹس سردار اسحاق کے لیے اب کیا کرنا ہے. پوری آئینی ترمیم لے آئے جو ایک جسٹس کے لیے, جسٹس منصور کے لیے, باقی آپ سوچیے کہ کیا ہوگا. اچھا اسٹیٹ کونسل نے چیف جسٹس عامر فاروق کے نورین نیازی کی درخواست پر کیے گئے آرڈر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسی ہائی کورٹ نے سیکورٹی تھریٹس کو درست تسلیم کرتے ہوئے ملاقاتوں پر پابندی کو برقرار رکھا ہے. جسٹس سردار اسحاق نے آرڈر دیکھا اور ریمارکس دیے کہ یہ آرڈر تو بہن کی ملاقات سے متعلق ہے, اس عدالت میں وکلاء کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست زیر سماعت ہے. یعنی دو نمبری لگاتے ہیں ہم, بہن کی ملاقات اور بات ہے, وکلاء کی ملاقات تو لازمی ہے. کیسے کیسے یہ دو نمبریاں لگاتے ہیں آپ دیکھیں, اور وہیں پر پکڑی جاتی ہیں. توہین عدالت کیس میں آج 3 بجے بانی پی ٹی آئی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ 3 بجے عمران خان کو توہین عدالت کیس میں پیش کیا جائے, کیونکہ اب یہ توہین عدالت لگی ہوئی تھی جیلر پر, سپرنٹینڈنٹ جیل پر. عدالت نے دوران سماعت حکم دیا کہ بانی پی ٹی آئی کو لے کر آئیں, وہ اپنے وکلاء کے ساتھ میٹنگ کر لیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایک نوٹیفیکیشن سے انصاف کی فراہمی کا عمل روک سکتی ہے. اسٹیٹ کونسل نے جواب دیا کہ عدالت کی سماعتیں نہیں ہو رہی تھیں, اس لیے ان کی ملاقاتیں نہیں کرائی گئیں. کہ عدالت بھی نہیں لگ رہی تھی, اب تو جیل کے اندر نہ اب عدالت لگ رہی ہے. ویسے یہ بھی کمال ہے, پاکستان ہی ہے جہاں پر جیل کے اندر عدالت لگ رہی ہے اور وہاں بھی جناب ملاقات نہیں ہو سکتی. منیب فاروق نے کہا تھا کہ اب صحافیوں سے بھی عمران خان نہیں مل سکیں گے. پھر جناب عدالت نے کہا درخواست گزار کہہ رہا ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہوئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نوٹیفیکیشن درست ہے یا نہیں, اس کے لیے تو ان کو الگ سے پٹیشن دائر کرنا پڑے گی. جسٹس سردار اسحاق خان نے کہا کہ عدالتی حکم کے باوجود ملاقات سے انکار عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے. حکومت پنجاب نے توہین عدالت کی, اگر روکا ہے تو کہاں ہے نوٹیفیکیشن. تو مریم صاحبہ کو تو شوق ہے توہین عدالت کرنے کا, وہ سمجھتی ہیں وہ خود عدالت ہیں, وہ خود سب کچھ ہیں, وہ سیاہ و سفید کی مالک ہیں, جو مرضی کرتی رہیں. تو جناب یہ سب کچھ ہوا ہے, اور اب اس کے بعد حکومت جو ہے اس وقت پریشان ہے, کریں تو کریں کیا. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ منصور علی شاہ صاحب نے عمرے پر جانے سے پہلے کیا کھڑا کر دیا ہے, اور قاضی صاحب کے لیے نئی مشکل کھڑی کر دی ہے, اور ججز کتنے خوش ہیں قاضی فائزہ کے جانے پر, اس پر بھی بات کریں گے. اور امریکہ سے اور اقوام متحدہ سے کیا خبریں آ گئی ہیں عمران خان کے لیے, بات کریں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.